اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا بے حساب شکر ہے کہ آج اس ماڈرن ایج میں دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں ڈیو ٹو سوشل میڈیا پہنچ چکا ہے۔ ہمارے چینلز اسلام کی تبلیغ سے، قرآن کی تفسیر سے، آپ صلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، ان کی زندگی کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ چپے چپے پہ ہمیں علم مل رہا ہے، لیکن اس علم کے ملنے کے ساتھ جو ایک المیہ ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ علم تو ہمیں مل گیا، لیکن اس علم کو روح میں اتارنے والا دل ہمارا مر گیا، ہمارا پریکٹیکل کہیں کھو گیا، ہمارا احساس کہیں دب گیا، اور ہمارا درد جون سا ہے وہ مر گیا۔ آج باتوں کے ذریعے تو ہمارے اندر بہت جذبے ہیں، پر پریکٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جذبے زیرو ہو چکے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کروانی ہیں، ہم حاضر ہیں، پریکٹیکل کروانا ہے تو ویری سوری، ہم مجبور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو ڈاؤٹ ہم سب کو بہت محبت ہے۔ وہ نبی جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، وہ نبی جن کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہ نبی جن کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، وہ نبی جن کی شان میں ہم کوئی گستاخانہ لفظ نہیں بول سکتے، اگر کوئی بول دیتا ہے تو ہم اس کی دھجیاں اڑانے کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم اسے ہینگ آؤٹ کرنے کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بٹ آن دی ادر سائڈ واٹ اباؤٹ اس؟ ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ کیسی محبت ہے یہ ہماری کہ جس کے اندر نہ جاذبیت ہے، نہ احساس ہے، نہ عمل ہے اور نہ درد ہے، خالی کال ہی کال، باتیں ہی باتیں، نعرے نعرے، بس یہ ہے ہمارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ریلیشن، یہ ہے محبت۔ آج ہمیں کوئی یہ چیز کہے نا کہ آپ کے بابا کو وہاں جانا پڑ رہا ہے کہ جہاں پر ان کو ہر طرف سے پتھر بھی پڑنے ہیں، جہاں پہ ان کو گالیاں بھی کھانی پڑنی ہیں، جہاں پر ان کی عزت کی دھجیاں بھی اڑیں گی، جہاں مذاق کے ساتھ، نازیبا کلمات کے ساتھ ان کی ذات کو فنا کر دیا جائے گا، ایسے کلمات بولے جائیں گے جو ان کے کان سن نہیں سکیں گے، ایسا رویہ کیا جائے گا جو برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسی پتھروں کی مار ماری جائے گی کہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ہم کبھی اپنے بابا کو ایسے راستے پہ جانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان سے بہت محبت ہے، جیسے کہ ہر بیٹی کو اپنے باپ سے ہوتی ہے، اور یقیناً اپنے باپ سے اس محبت کی وجہ سے بیٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا باپ کہیں پتھر کھائے، اس کا باپ کہیں پر کسی سے اپنا مذاق اڑوائے، اس کے باپ کو کوئی گالی دے۔ ہم کبھی یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس فطری محبت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہمارے بابا کی ڈال دی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے باپ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ تو وٹ اباؤٹ دا صلاۃ والسلام؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ان کی محبت کا کیا تقاضا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے نبی جائیں اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے، اس دین کے ذریعے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، اس دین کے لیے ہمیں جنت کے راستوں پر ڈالنے کے لیے وہ جائیں، وہ ایک ایسی
بستی کے اندر جائیں جہاں پر ان کو ہر طرف سے پتھر کھانے پڑے، جہاں پر ان کا لڑکوں نے، اوباشوں نے، گنڈوں نے مذاق اڑایا، جہاں پہ ان کی امیجنیشن نہیں تھی کہ ان کے ساتھ یوں ہوگا، جہاں وہ اس امید پہ گئے تھے کہ شاید ان کی بات کو کوئی آنر کر لے، شاید ان کی تعلیمات کو کوئی دل سے سن لے، شاید دین حق کے اس میسج کو کوئی محبت سے آن کر لے۔ وہ جب جاتے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ ہوتا ہے، جب وہاں کے لوگ ان کے اوپر ان کی امید کے برخلاف جا کے ان کے اوپر پتھر برساتے ہیں اور پورے شہر کے اوباش اور گنڈے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ ان پتھروں کے ساتھ اس حد تک ان کا برا حال ہوتا ہے کہ وہ چکرا چکرا کے گرتے ہیں، تو وہ خبیث اور اوباش لڑکے ان کو دوبارہ کندھوں سے اٹھاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں اور آگے چلنے کے لیے کہتے ہیں، ان کے اوپر گالیاں کستے ہیں، ان کے اوپر گندے الفاظ کستے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کے پاؤں کے اندر زخم اس قدر ہو جاتے ہیں، ان زخموں سے خون بہہ بہہ کے، پورے وجود سے خون بہہ بہہ کے ان کے جوتوں کے اندر جا کے جمنا شروع ہوتا ہے اور آپ کے سے چلا نہیں جاتا ہے۔ تو ایسے نبی کی اس قربانی کی ہم نے کیا قیمت ادا کی ہے؟ کہاں درد محسوس ہوتا ہے؟ کبھی محسوس کیے کہ کیا قربانی دی ہمارے نبی نے؟ وہ نبی جن کے عظمتوں کے فیصلے اللہ نے کر دیے، جتنی محبت اللہ نے نہ کبھی کسی سے کی اور نہ اللہ کبھی کریں گے، وہ نبی جو اشرف الانبیاء، وہ نبی جو اشرف المخلوقات، وہ نبی جو رحمت للعالمین، وہ نبی جن جیسا درجہ، جن جیسا مقام کسی اور بشر کا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ نبی جو جنت کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، وہ نبی ہمارے لیے جاتے ہیں اور اپنی عزت کی، اپنی ذات کی، اپنی عزت نفس کی، ہر چیز کی دھجیاں اڑوا لیتے ہیں۔ ان نبی کا ہم کیا حق آج ادا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کی کن معاملات میں آج نبی زندہ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کن معاملات میں زندہ ہیں؟ آج ہمارے نبی ہمارے نعروں میں زندہ ہیں، آج ہمارے نبی صرف ہمارے میلادوں میں زندہ ہیں، آج ہمارے نبی صرف ہماری نیازوں میں زندہ ہیں۔ ایزی ہے نا نفس کو نعرے مار لیے جائیں، لبیک یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میری جان بھی آپ پہ قربان یا رسول اللہ، لہک لہک کے نعتیں پڑھ لی جائیں اور اللہ کے نبی کے نام پہ بے تحاشا لنگر دے دیا جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ محبت کا ہم نے بہترین حق ادا کر دیا۔ تو کیسا خوبصورت دھوکے والا گمان ہے جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نبی تعلیم کیا فرما گئے، وہ نبی سنتیں کیا دے گئے، وہ نبی انداز زندگی کیا دے گئے، وہ نبی حکم کیا کر گئے، وہ نبی منع کس چیز سے کر گئے، ان نبی کو کن کن معاملوں سے تکلیف ہوئی، ان نبی کو کن کن چیزوں سے لڑنا پڑا، کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا، کن کے لیے؟ ہم بدبخت امتیوں کے لیے، جن کو جہنم سے بچانے کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی ذات بلکہ انہوں نے اپنی آل بھی قربان کر دی۔ اپنی ذات کو طائف کے اندر ذلیل کروا لیا۔ ان خبیثوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حشر کیا کہ جو کبھی جس کا درد، جس کا سسکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کبھی نہیں نکلا، آپ کے دل سے کبھی نہیں نکلا۔ اما عائشہ کے پوچھنے پہ بتایا جاتا ہے کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے واقعہ سے ہوئی۔ طائف کے لوگوں کو میں اسلام کی دعوت دینے لگ گیا تو انہوں نے مجھ پہ پتھر برسائے، انہوں نے میرے ساتھ بے حد بے عزتی والا سلوک کیا، ان کا وہ رویہ، ان کے وہ دیے ہوئے ظلم اور ان کے برسائے ہوئے پتھر آج بھی میرے سینے کے اندر درد بن کے زندہ ہیں، میں وہ نہیں بھول سکا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے طائف کے واقعہ کے بہت عرصہ بعد اما عائشہ سے کی۔ یہی درد لے کے یقیناً ہمارے نبی اس دنیا سے گئے۔
نانا طائف میں خون بہا رہے ہیں اور نانا کے نواسا کربلا کے میدان میں خون بہا رہے ہیں. نانا نے اپنا آپ بھی قربان کیا، نانا نے اپنا نواسا بھی قربان کیا. کس کے لیے؟ دین حق کی سربلندی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، جنت کے راستوں کو فائنلائز کرنے کے لیے، جہنم کے راستوں سے ہمیں بچانے کے لیے، اسلام کو وہ مقام دینے کے لیے جو مقام اللہ ڈکلیئر کر چکے تھے کہ قیامت تک یہ دین میں نے چن لیا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنے والا اے محمد آپ کا امتی جنت میں جائے گا، اور اس پہ نہ عمل کرنے والا آپ کا امتی جہنم میں جائے گا. اپنے امتیوں کو جہنم نوازنے اور جنت نوازنے اور جہنم سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی قربانی دی. وہ خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان، اہل بیت، یہ سب کے سب تو فائنلائز ہو چکے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار، حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. ان کو بھلا یہ سب قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن انہوں نے قربانیاں دی اس دین کے لیے، اپنے رب کے چنے ہوئے اس دین کے لیے، اپنے اللہ کی فرما برداری کے لیے، ہم انسانوں کو مقصد حیات دینے کے لیے کہ حق کی خاطر، اس دین کی خاطر ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرنا، ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنا. اور آج ہم امت محمدیہ کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ آج ہمیں باتوں کے ذریعے تو بہت تکلیف اور بہت درد ہے کہ امام حسین کا سر اڑا دیا گیا، امام حسین کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے. لیکن صرف افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ خالی کھوکھلی باتوں کے اندر ہم صرف امام حسین کی شہادت کا اتنا حق ادا کرتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام چڑھتا ہے تو ہماری کہیں پہ دودھ کی سبیل، کہیں پہ پانی کی سبیل، کہیں پہ چاولوں کی دیگ تو کہیں پہ حلیم کی دیگ، اور اس لنگر کو بانٹ دیا جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ کمال، ہم نے امام حسین کے ساتھ محبت کا کمال ثبوت دے دیا ہے. کیسی محبت؟ خالی کھوکھلی قولی محبت جس میں کوئی پریکٹیکل نہیں، جس میں ان چیزوں کو زندہ رکھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی جن چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت امام حسین اپنی قربانی دے گئے. حضرت امام حسین نے ساری قربانی اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے دی، اپنے خاندان کے اس سربلند دین کو زندہ رکھنے کے لیے دی جو دین ان کے نانا اپنے لیے، اہل بیت کے لیے اور اپنے امتیوں کے لیے چن کے جا چکے تھے اس دنیا سے. آج ہم کس دھوکے میں، ہم کیا کرتی پھر رہی ہیں، کس طرف کو ہمارے معاملے ہیں؟ کبھی کیا اس چیز پہ ہم غور نہیں کریں گی؟ کون سی غفلت کے پردے ہماری آنکھوں کے اوپر پڑ چکے ہیں، کون سی مہریں اللہ ہم پہ لگا چکی ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہم کس قسم کے دل کے مالک انسان بن چکے ہیں کہ ہمارے اندر سے احساس اور درد اور غم اور تکلیف محسوس کرنے کی حس ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. مقصد حیات کی پیروی کے لیے اہل بیت کی عورتوں نے، سکینہ نے، سیدہ زینب نے، ام رباب نے، انہوں نے قربانیاں دے ڈالی. اپنے پیارے اپنی آنکھوں کے سامنے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، لیکن یہ اہل بیت کی عورتیں ہمارے لیے رول ماڈل عورتیں، اللہ کی فرما برداری کے اندر، ان کی بندگی کے اندر سر جھکائے صبر کا پیکر بنی کھڑی تھی. یزید نے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ان کے سر سے چادریں کھینچ لیں تو وہ بلبلا اٹھیں، اور آج ہم نے یزید کی اس حرکت کو خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا ہوا ہے، اور ہم کہتی ہیں ہم امت محمدی. یزید نے اہل بیت کے سروں کے اوپر سے، ان کی بیویوں کے سروں کے اوپر سے چادریں کھینچی تھیں، اور ہم نے اپنے سروں کے اوپر سے چادریں خود اتار کے پھینک دی ہیں.
وہ بلبلا اٹھی تھیں کہ تم نے ہمارا تماشا بنا دیا، تم نے ہمیں سر عام ننگا کر دیا، تم نے ہر بدماش اور ہر بد اور ہر غلیظ انسان کی نظروں کے سامنے ہمیں کر دیا۔ وہ اس چیز پہ یزید کے دربار میں بلبلا اٹھی، اور آج ہم وہی کام خود سے کر رہی ہیں، اور ہم کہہ رہی ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں، ہمیں واقعہ کربلا کے اندر ہونے والے تمام معاملات کی تکلیف بہت ہے، ہمیں درد بہت ہے۔ کس قسم کا درد؟ کیسی تکلیف؟ اگر یہ تکلیف، یہ درد سچا ہوتا تو ان کی زندگی کے اندر کے ہر معاملے کو ہم نے اپنا لیا ہوا ہوتا۔ یہ چیز ہمارے لیے کم لیسن لیے ہوئے نہ ہوتی کہ اس تلوار کی رخوں کے اوپر، تیروں کی رخوں کے اوپر، جہاں ان کے پیارے ذبح ہو رہے تھے، جہاں ان کی اپنی جانوں کو بھی خطرہ تھا، اس ایک سینسٹیو، ایک نازک ترین گھڑی میں بھی انہوں نے اپنے اللہ کی بندگی نہیں چھوڑی۔ یہ تھیں اہل بیت کی عورتیں جن کے راستوں پہ ہمیں چلنا ہے، جن کے راستوں پہ چل کے ہی ہماری بچت ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم امام حسین کے لیے روتے ضرور ہیں، بٹ بہت معذرت کے ساتھ ہم کھڑے یزید کے ساتھ ہیں۔ ہمیں امام حسین کے اوپر ہوئے ظلم کا دکھ بہت ہے، بٹ بہت معذرت کے ساتھ ہم کھڑے ظلم کرنے والے شمر اور ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے اتنے ٹچی، اتنے اسپیسیفک، اتنے چوزی ہیں کہ کوئی ہمارا سامنے کا رشتہ، کوئی ہماری زندگی میں موجود انسان ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور وہ اس کے بدلے میں ہماری کیئر نہ کرے، ہمیں رسپیکٹ نہ دے، ہمیں آنر نہ دے، ہماری بات نہ مانے، تو ہم اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی زندگی میں سے سائڈ پہ مارتے کہ تم تو جھوٹے ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ مجھ سے کہتے ہو مجھ سے تمہیں محبت بہت ہے، تو نہ تمہیں میری عزت کا پتہ ہے، تو نہ تمہیں میری کیئر کا پتہ ہے، تو نہ تمہیں میرے رائٹس کا پتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم سامنے والے سے۔ اگر وہ کال آف فیل کے اندر تضاد لیے ہوئے ہو تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس لیول پہ ہم لوگ کھڑی ہیں؟ کیا دل کو خوف نہیں آتا ہم مسلمان عورتوں کو؟ ہمارے دل نہیں ڈرتے، ہماری روحیں نہیں کانپتی کہ کب تک بچیں گے؟ جب آپ رحمت للعالمین کے حضور پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گی؟ جب رحمت للعالمین ہم سے پوچھیں گے کہ میری امت کی عورتوں مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں اپنے نبی کے طائف کے خون کا درد نہیں ہوا تھا؟ کیا میرے نواسے کے خون کی تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ کیا یہ 2 قرض میرے تمہارے اوپر تھے، ان کو ادا کرنے کا تم نے نہیں سوچا تھا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو اپنی جان قربان کرتے گئے، آپ اپنے اہل بیت قربان کرتے گئے، آپ نے اپنی زندگی ہماری خاطر واری صدقے کر دی، آپ نے اپنی ذات کی ہمارے سامنے ہماری خاطر ان تکلیفوں کے لیے چناؤ کروا لیا جو تکلیفیں ہم سنتے ہیں تو آج ہم کانپتے ہیں۔ آپ نے اپنی ذات کی ہمارے رائٹس کے لیے، ہمارے حق کے لیے آپ نے اپنی ذات کی خواہشات کی نفی کر دی، آپ نے اپنی اولاد کو نہیں مانگا، آپ نے امتیوں کے لیے دعا رکھ لی، آپ اتنا کچھ کرتے گئے، تو ہم کیا کر کے جائیں گی؟ کیا جواب دینا ہے اپنے رحمت للعالمین کو، اپنے رسول خدا کو، اپنے اس محبوب ترین ہستی کو جن کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں؟ کیا درد نہیں ہوتا کہ کیسے ان کا خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے؟ 17 اہل بیت نے کربلا کے میدان میں قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی وہ باعزت عورتیں جن کو کبھی کسی نے، جن کے چہرے نہیں دیکھے تھے، جن کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا، ان کا تماشا اور مذاق اڑایا گیا، ان کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئیں۔ کہاں چلے گئے ہیں ہم عورتوں کے یہ احساس؟ یہ کیسی محبتیں؟ یاد رکھیے پلیز، یہ بات بالکل اتھینٹکلی میں ڈکلیئر کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر
اس میں بہا ہوا خون، وہاں پہ ہوئی آپ کے ساتھ نعوذ باللہ اتنی بڑی زیادتی، آپ کی ذات کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تذلیل، اور حضرت امام حسین کی یہ کربناک شہادت کہ 3 دن تک پانی نہ ملا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں کے اندر تیر مار مار کے اڑا دیے جاتے ہوں، پیاس سے ہر بندہ بلبلا رہا ہو، اور ان کی ذات کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اہل بیت کی ذات عورتوں کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جائیں، ان کا تماشا دیکھا گیا ہو، ان کو بازاروں میں رولا گیا ہو، یقین مانیے یہ 2 ایسے قرض ہیں ہم امتیوں پہ کہ جن کا اگر ہم نے جیتے جی حق نہ ادا کیا تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نواسے تو ہم سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہم اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکیں گی، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے پلیز۔ وہ اللہ جو اپنے نبی کے لیے اتنے ٹچی ہیں کہ سورۃ الحجرات میں کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اوپر گئیں نا تو میں تم لوگوں کے اعمال غارت کر دوں گا۔ وہ اللہ کیا ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، بخش دیں گے؟ جو یہ دیکھ رہے ہیں اوپر بیٹھے اس وقت کہ ان امتیوں کے لیے میرے نبی قربانیاں دیتی آئے، ان امتیوں کے لیے میرے نبی کی آل نے اپنے آپ کو قربان کیا، تو یہ امتی جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیٹھے میرے نبی کا تمسخر اڑا رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں، ان کی باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک رہے ہیں، ان کے انداز زندگی کو بالکل زیرو سمجھ رہے ہیں، ان کو اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، ان کی ذرا دل نہیں کانپے، ان کی ذرا روح نہیں کانپی، ان کی ذرا دل درد سے نہیں بھرے، ان کو ذرا تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے محبوب ترین نبی ان کی خاطر کن کن قربانیوں سے گزر گئے۔ یہ اتنے بے حس امتی ہیں، تو اگر یہ اتنے بے حس ہیں تو یہ آ جائیں ذرا میرے پاس، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ محمد کا رب کیسا ہے، محمد کے رب کیسے غیرت والے رب ہیں، محمد کے رب اپنے محمد کے ساتھ ہوئی ایک ایک زیادتی کا ایک ایک بندے سے کیسا بدلہ لیں گے، یہ ذرا میرے پاس واپس آ تو جائیں۔ آج بھی وقت ہے، پلیز جاگ جائیے، آج بھی وقت ہے، یہ قولی محبتیں چھوڑ دیجئے، اور جو احساس مر چکے ہیں، جو ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، جو اس دنیا کی چکا چوند اور اپنی نفس اپنی خود پرستی کی وجہ سے ہم آپ صلوات والسلام کے معاملات کو بہت پیچھے پھینک چکے ہیں، آج جاگ جائیں اور ان چیزوں کی قربانی دے ڈالیں جن چیزوں کی قربانی دین اسلام ہم سے مانگ رہا ہے، ان تعلیمات کو، ان رسی کو ہولڈ اپ کر لیں جو آپ صلوات والسلام ہمیں دے گئے ہیں۔ آپ صلوات والسلام ہمیں یہ حکم دے گئے ہیں کہ اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ، قرآن سے محبت سکھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھاؤ، اور اہل بیت سے محبت سکھاؤ۔ یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے جو اللہ کے نبی ہمیں کہہ گئے ہیں۔ اس قرض کو ہم نہیں ادا کریں گے تو ہم سیف نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ان 2 قرض کے نیچے تو دبا ہوا ہے۔ یہ خالی ماتم سے، یہ خالی سوگ سے، یہ خالی سبیلیں لگا لینے سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے اندر میلاد کر لینے سے یا لنگر دے دینے سے ادا نہیں ہونا میری جان۔ یہ قرض پریکٹیکلز مانگ رہے ہیں، اٹھیے اور ان قرض کو ادا کرنے کے لیے پریکٹیکل شروع کیجئے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم گھاٹے کا سودا کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائیں۔